اب یہ جو ہمارے ہاں ٹرینڈ ہے، یہ جو طریقہ ہے، کسی کو بھی پکڑ کے گستاخ بنا دو. اب اگر یہ چکر چلتا رہا نا، کل کو کوئی آپ کو گستاخ بنا دے گا، کل کو ہمیں کوئی گستاخ بنا دے گا، تو پھر نہ آپ بچیں گے نہ ہم بچیں گے. بھائی آپ کو اگر پتہ ہے کہ کسی آدمی نے کوئی غلط کام کیا ہے تو آپ پہلے تحقیق تو کریں. کیا بغیر تحقیق کے کسی کو سزا دینا جائز ہے؟ بغیر تحقیق کے آپ کو جرم کا پتہ نہیں کہ اس آدمی نے یہ جرم کیا ہے، بغیر تحقیق کے آپ اس کو سزا دے دیتے ہیں، تو آپ قیامت کے دن بچ سکتے ہیں؟ شریعت کا اصول یہ، خصوصاً اگر کسی کی جان لینی ہے، جو حدود اور قصاص کا معاملہ ہے شریعت میں، یہ بہت نازک ہے. حدیث میں آتا ہے، فقہاء نے یہ بات لکھی ہے کہ کوئی آدمی اگر کسی پر زنا کا الزام ثابت ہو جائے نا کہ اس نے زنا کیا، ظاہر ہے زنا کی شریعت میں حد ہے، کوڑے لگیں گے اس کو، اور اگر شادی شدہ ہے اس کو پتھر مار کے ختم کریں گے، سنسار کریں گے، یہ شریعت میں زنا کی سزا ہے. تو اگر کوئی آدمی آ کر خود کہے نا قاضی کو، جج کو، کہ مجھ سے زنا ہو گیا، تو شریعت کا حکم یہ جج کو کہ جج اس شخص کو یہ کہے کہ کہیں تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہوگی. یہ اس شخص کو کہے جو اقرار کر رہا ہے کہ تم کہیں غلط فہمی ہو رہی ہوگی، تمہیں کوئی نشہ وشہ کر لیا ہوگا. پھر وہ کہے کہ نہیں میں نے کوئی نشہ نہیں کیا، میں بالکل ہوش و حواس میں بات کر رہا ہوں. تو پھر اس کو کہے کہ نہیں تم نے زنا نہیں کیا ہوگا اور کچھ کر لیا ہوگا، زنا نہیں کیا ہوگا. پھر وہ کہے کہ نہیں میں نے کیا ہے، پھر اس کو واپس کرے. حتی الامکان شریعت یہ چاہتی ہے کسی پر حد جاری، لیکن اگر وہ خود بار بار آ کے کہے یا پھر گواہی دے دیں، گواہی سے وہ معاملہ ثابت ہو جائے، پھر اس پہ حد جاری کرنا واجب ہو جاتا ہے، پھر لازم ہو جاتا ہے. لیکن یہ کب؟ جب آپ معاملے کی پوری تحقیق کر لیں. آپ کو اگر تحقیق نہیں ہے تو آپ دیکھ لیں، ہمارے ہاں تو کتنے ایسے حضرات ہیں جو دیوبندیوں کے بارے میں کہتے ہیں یہ سارے کیا ہیں؟ گستاخ ہیں. کہتے ہیں نا ہمارے بارے میں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں دیوبندی کیا ہیں؟ گستاخ ہیں. تو پھر ان کی نظر میں تو سارے واجب القتل ہیں، سب کو مار دو. تو گناہ سے روکنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی شریعت کے مطابق ہونا چاہیے. آپ کسی کو گناہ سے روکنا چاہتے ہیں، آپ کو کسی کے بارے میں کچھ پتہ چلا ہے، پہلے تحقیق کریں، معلوم کریں کہ بھائی مجھے یہ بات سننے کو ملی ہے، یہ بات سچ ہے جھوٹ ہے، ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا. لیکن ہمارے ہاں تحقیق بعد میں کرتے ہیں. اب کسی کے بارے میں کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ مسئلہ آپس میں ذاتی ہے، اس کو بنا دیا مذہبی مسئلہ. ابھی کچھ 2-3 سال پہلے ہمارے یہاں کراچی ایئرپورٹ پہ ایک مسئلہ ہوا تھا. ایک خاتون تھی، کرسچن آفیسر تھی، کراچی ایئرپورٹ کی بات ہے. تو اسی طرح کا کوئی بندہ آیا، کوئی گونڈا ٹائپ بندہ تھا، مجھے بھی پوری بات یاد نہیں، میں نے ٹی وی چینل والوں نے بھی مجھ سے اس پہ بیپر لیا تھا، بات کی تھی. اب وہ خاتون آفیسر اس کو پارکنگ سے منع کر رہی ہے کہ یہ پارکنگ آپ یہاں گاڑی پارک نہیں کر سکتے. آپ لوگوں کو یاد ہوگا 2-3 سال پہلے کی بات ہے. یہ بندہ اس کو آگے سے کیا کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھے گاڑی کھڑی کرنے دو، تم تو کرسچن ہو، میں ابھی سب کو بولوں گا یہ گستاخ رسول ہے، سب پکڑ کے مار دیں گے تمہیں. یہ آپ جا کے یوٹیوب پہ سرچ کریں گے مل جائے گا. اب کراچی ایئرپورٹ کی بات بتا رہا ہوں. اس خاتون نے کیا کیا، اس نے موبائل نکال کے اس کی ویڈیو بنا لی، بولا دوبارہ بولو تم. اس نے پوری ویڈیو بنا دی اس کی، اور وہ ویڈیو اس نے ٹی وی چینلز کو، پورے سارے میڈیا پہ چل گئی وہ ویڈیو. بندے کو پکڑ لیا. اب وہ گاڑی، وہ کرسچن خاتون ہے، وہ آفیسر ہے، اس نے کہا آپ گاڑی یہاں پارک نہیں کر سکتے. یہ بندہ اس کو کیا کہہ رہا ہے کہ یا تو مجھے گاڑی پارک کرنے دو، نہیں تو توہین رسالت کا الزام لگا کے ابھی تمہیں مرواتا ہوں. یہ ریئل جو ہوا ہے، یہ کراچی کی بات بتا رہا ہوں آپ. وہ تو اس کی قسمت اچھی تھی، بچ گئی. وہ ویڈیو اس نے ریکارڈ کر کے ٹی وی چینل والوں کو بھیجی، وہ بچ گئی. اور اگر وہ تھوڑی تو میں ہوتی اور گڑبڑ ہو جاتی اور وہ نعرہ لگا دیتا کہ یہ گستاخ رسول ہے، تو کوئی پوچھتا پھر؟ اور بعد میں پتہ چلتا کہ کرسچن بھی ہے، پھر تو اور لوگ کہتے جب کرسچن ہے اس نے تو یقیناً کیا ہوگا، اس نے تو یقیناً گستاخی کی ہوگی، تو پکڑ کے مار دیتے سارے. کئی دفعہ ایسا ہوا زمینوں کا تنازع ہے آپس میں. ایک آدمی دیندار ہے، ایک آدمی عام دنیا دار ٹائپ، جس کو ہمارے معاشرے میں دنیا دار کہتے ہیں لوگ. اب وہ جو دیندار آدمی ہے وہ مذہبی کارڈ استعمال کر رہا ہوتا ہے. تو یہ دین کے جو معاملات ہیں نا، یہ اتنے سمپل، اتنے سادہ نہیں ہیں. لیکن جو دین کا صحیح رخ، جو صحیح پیغام ہے، وہ پتہ ہونا چاہیے ہمیں. خلاصہ کلام میری گفتگو کا یہ ہے کہ
دین کو سیکھیں. اگر دین کو نہیں سیکھیں گے تو دین کے نام پہ ڈی ٹریک ہوں گے, لوگ آپ کو ڈی ٹریک کریں گے, خود بھی غلط راہ پہ چلیں گے, دین بھی بدنام ہوگا, اسلام بھی بدنام ہوگا, سبب ہم لوگ بنیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی نیک نامی کا ذریعہ بنائے, بدنامی کا ذریعہ نہ بنائے اللہ تعالیٰ ہمیں.